امام بخاری حضرت امام الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ سے ایک بچہ واقف ہے، تو حضرت نے علم حدیث کے لیے کتنی قربانی دی تھی، جس محنت کے ساتھ بخاری شریف کی کتاب لکھی، اس میں تقریباً ہی 9000 حدیث ہے۔ ہر حدیث لکھنے سے قبل استخارہ کر لیتے تھے، غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ 2 لاکھ حدیث میں سے اس کا انتخاب فرمایا ہے، گویا کہ اس مبارک حدیث کے لیے 9000 مرتبہ غسل فرمایا، 18000 رکعت پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ قبولیت بخشی ہے کہ امام بخاری کی زندگی میں 90,000 بندوں نے براہ راست یہ کتاب آپ سے پڑھی ہے۔ یہاں بھی امام بخاری صاحب رحمہ اللہ علیہ جاتے تھے تو لوگ آپ پر سونا چاندی نچھاور کرتے تھے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد وہاں مطاف میں ایک طرف سو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات ہو گئی تھی، تو مجھ سے فرمایا کہ آپ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کہ حضرت کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ بخاری شریف یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھا کریں۔ اسی احترام حدیث کی برکت تھی کہ وفات کے بعد آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اللہ رب العزت نے سچا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش اور خرم رہے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث سن لی، یاد کی، پھر دوسروں تک پہنچائی۔ اس احترام حدیث کے سلسلے میں ایک ایمان فروز واقعہ سماعت فرمائیں، اس سے ایمان تو تازہ فرمائیں۔ امام بخاری ایک دفعہ بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا ملا، اس نے کہا کہ حضرت میں راستے میں آپ بزرگوں کی خدمت کروں گا اور حدیث پاک کا استفادہ بھی آپ سے حاصل کروں گا، تو آپ نے اجازت دے دی کہ میرے ساتھ رہا کریں۔ حقیقت میں وہ لڑکا اندر سے اچھا نہیں تھا، بحری جہاز میں جا رہا تھا، تو اس نے امام بخاری سے یہ بات بھی پوچھی کہ آپ اپنے سامان کی فہرست مجھے بتا دیں تاکہ میں اس کی نگرانی کر سکوں، اس کا خیال رکھ سکوں۔ تو امام بخاری نے فرمایا کہ میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اور 40,000 روپے بھی ہیں۔ پھر تو اس نوجوان کی نیت خراب ہو گئی، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا کہ میرے پاس 40,000 روپے تھا، وہ کسی ظالم نے مجھ سے چوری کر لیا۔ تو تمام مسافروں کو افسوس ہوا، جہاز کو کھڑا کر دیا گیا، روک دیا گیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ تو امام بخاری کی تلاشی ادب کی وجہ سے کسی نے نہیں لی۔ جب کہیں سے بھی وہ پیسہ برآمد نہ ہوا تو اس بدبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی بھی تلاشی لی جائے۔ تو تلاشی لینے والوں نے انکار کر دیا کہ یہ تو امام المسلمین ہے، امام الحدیث ہے، ہم اس کی تلاشی نہیں لے سکتے۔ آخرکار اس لڑکے نے ان کو مجبور کیا، تو امام بخاری کے سامان کی بھی تلاشی لی گئی، تو اس کے بعد تو کچھ برآمد بھی نہ ہوا۔
بلکہ وہ 40,000 روپے جو آپ کے اپنے تھے وہ بھی برآمد نہ ہوئے۔ اس پر لوگوں نے اس نوجوان کو برا بھلا کہا، بےغیرت کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ اس بزرگ محدث کی بھی تلاشی لی، اس کو بھی پریشان کر دیا۔ مختصر کہ وہ نوجوان شرمندہ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب جہاز چل پڑا تو اس نوجوان نے امام بخاری سے معذرت کی اور پوچھنے لگا کہ حضرت آپ کے اپنے 40,000 روپے کدھر گئے؟ فرمایا کہ جب تو نے شور مچایا کہ میرے کسی نے 40,000 روپے چوری کر لیے تو میں سمجھ گیا کہ یہ پروگرام میرے لیے بنایا گیا ہے، تو میں نے چھپ کر وہ پیسے پانی میں ڈال دیے اور ضائع کر دیے۔ نوجوان نے کہا کہ حضرت پھر تو آپ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، پیسوں کو ضائع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ میری عزت بچ گئی، پیسے چلے گئے، میری عزت بچ گئی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عزت بچ گئی۔ الحمدللہ حدیث کی بھی عزت بچ گئی اور میری بھی عزت بچ گئی۔